بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ فقہی دروس میں ہم نے احکام حصہ دوم کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے 184 سبق نمبر پڑھ لیا۔ ابھی جو ہے وہ 185 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو 184 سبق میں کیا کچھ بیان ہوا تھا اس بارے میں آپ کو تفصیل بتاؤں۔ اس میں حرام روزے اور مکروہ روزے بیان کیے گئے تھے، اور آخری مسئلہ جو تھا وہ مستحب روزوں کے بارے میں تھا۔ تو اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو کچھ یوں بنتا ہے کہ ہم نے 184 سبق میں یہ بیان کیا کہ جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہے، تو اگر وہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر تھا جس کی پرواہ کی جاتی ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اس روزے کی قضا کی جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا کہ جو ہم نے لسٹ حرام اور مکروہ روزوں کی بیان کی، اس کے علاوہ بھی موجود ہے۔ تیسرا ہم نے پڑھا کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور چوتھا ہم نے جو مسئلہ پڑھا مستحب روزوں کی ایک فہرست تھی، جن میں ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور بدھ جو 10ویں کے بعد آتا ہے، اور نمبر 2 ہر مہینے کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح آخر میں ہم نے یہ پڑھا رجب المرجب اور شعبان المعظم پورے مہینے کے روزے رکھنے مستحب ہے۔ البتہ ان 2 مہینوں میں جتنے روزے رکھ سکے، خواہ وہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو، تو وہ استحباب ہے۔ تو آج سبق نمبر 185 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ مستحب روزے، جو 3 لسٹ میں بیان ہو چکے ہیں، اور باقی انشاءاللہ ہم یہ 13 تک ہے لسٹ، اس کو ہم بیان کریں گے۔ جی آئے چلتے ہیں اسی مسئلے کے باقی حصے کو بیان۔ جی مسئلہ نمبر 1716 ہی ہے، ٹائٹل مستحب روزے ہی ہے، اور یہ پچھلے سبق کا آخری مسئلے کا باقیہ حصہ ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی تھیں، اور چوتھی جو ہے وہ جو مستحب روزے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نمبر 4 پہ جو روزے مستحب ہیں، عید نوروز کا دن، اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عید نوروز جو ہے وہ جو منائی جاتی ہے، اس دن کا روزہ رکھنا مستحب۔ اسی طرح شوال کی چوتھی سے 9ویں تاریخ تک کے جو دن ہیں وہ روزے رکھنے مستحب ہیں۔ البتہ 1 شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ عید الفطر ہوتی ہے، اس وجہ سے۔ اسی طرح نمبر 6 ذی-القعدہ کی 25ویں اور 29ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ لسٹ میں بیان کیا گیا۔ اور نمبر 7 ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ یوم عرفہ تک، تو یہ ذی الحجہ میں یوم عرفہ تک کہا گیا ہے، اور آگے 10ویں کو نہیں کہا گیا، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ 10ویں جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، عید قربان کا دن ہوتا ہے، اس دن مستحب نہیں بلکہ اس دن حرام ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ لیکن اگر انسان روزے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری کی بنا پر یوم عرفہ کی دعائیں نہ پڑھ سکے، اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو اس سے ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان عبادات میں کون سی زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ جج نہیں کر پاتا، وہ اس کا ایک اندازہ نہیں کر پاتا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کی اپنی جگہ اہمیت ہے، روزہ اپنی جگہ اہم عبادت ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے فوائد وہ ہیں۔ لیکن جب یوم عرفہ کا دن ہو، عرفہ کے روز ہو، اس روز اگر روزے کی حالت کی وجہ سے دعائے عرفہ میں شریک نہ ہو سکے، تو یہ کہا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھے بلکہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور اس سے کیا سمجھ آیا؟ اس سے یہ سمجھ آیا کہ یوم عرفہ، روز عرفہ
عرفہ کے دن دعائے عرفہ کی زیادہ اہمیت ہے، دعاؤں کی زیادہ اہمیت ہے۔ اس دن دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے، تو یقیناً یہ عبادت اللہ کو زیادہ لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، اس سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو میں سادہ سا جملہ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی روز عرفہ ایک دعائے عرفہ ارشاد فرمائی، اور آپ کی دعا کے بڑی مشہور و معروف جملات ہیں، ان میں سے ایک تبرکان بطور تبرک یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام عرفہ کے روز میدان عرفات میں تھے اور یہ دعا تعریف فرمائی، اور اس دعا سارے تو میں نہیں پڑھ رہا، وہ تو لمبی چوڑی دعا ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا، اے میرے اللہ، جس نے تجھے حاصل کر لیا ہے، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے دنیا بھر کی ہر چیز کو پا لیا ہے، اور جس نے تجھے حاصل نہیں کیا، اے میرے اللہ، جس نے تیری معرفت حاصل نہیں کی، تیری خوشنودی حاصل نہیں کی، اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کوئی چیز نہیں پائی، کوئی چیز اس کو نہیں ملی۔ تو ہے کہ امام حسین یہ فرماتا کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی کے پاس خدا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ دعا کے جملے تھے بطور تبرک، اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آگے بڑھتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ نمبر 8 یعنی مستحب روزوں میں نمبر 8 عید سعید غدیر کا دن، 18 ذی الحجہ کے روزہ۔ تو مولا علی علیہ السلام کی جو عید غدیر کے دن تاج پوشی ہوئی اور مولا کو جانشینی کے ایک سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ایک لحاظ سے، اگرچہ پہلے بھی اعلان ہو چکا تھا، لیکن یہ تمدیداً جو ہے وہ اعلان کیا گیا اور پورے مجمع میں اعلان کیا گیا، اور اس کے جو مولا علی علیہ السلام کے جانشینی کے بارے میں جو ماحول پیدا کیا گیا، وہ غدیر خم کے میدان پر حضرت رسول گرامی قدر سرور کونین احمد مجتبی خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا آخری حج کر کے واپسی تشریف فرما رہے تھے کہ مقام غدیر پہ پہنچے، جہاں پہ اہل یمن کی طرف چلتے تھے، دوسرے لوگ جو ہے دوسرے اپنے اپنے ممالک کی طرف سفر کرتے تھے، وہاں رسول گرامی قادر نے اعلان فرمایا کہ رک جاؤ اے میرے صحابہ، اے حاجیوں، تو وہاں رکے اور پالان کا ممبر بنایا گیا، پھر جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو بلایا گیا اور یہ فرمایا رسول گرامی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس سے پہلے وعد و وعید بھی ہوئے کہ آپ مجھے جانتے ہو، آپ میری پیروی کرو، یہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ باقاعدہ رسول گرامی قادر نے گفتگو فرمائی، اور خطبہ حجۃ الوداع آپ کا بڑا مشہور خطبہ ہے، اور جس میں یہ جملہ من کنت مولا فہذا علی مولا جو ہے یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ مستند ہے، بہت زیادہ روایت کیا گیا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 9 روز مباہلہ۔ روز مباہلہ 24 ذی الحجہ، یہ بھی تفصیل جو ہے وہ اس کی یوں ہے، کچھ مختصراً بیان البتہ کرتے ہیں، لمبی چوڑی یہاں ٹائم نہیں ہے درس میں، کہ حضرت رسول گرامی قادر نے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک
مذاکرات یا کیا کہیں مباہلہ ہی لفظ کہنا چاہیے، مذاکرات تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ رسول گرامی قادر اور ان کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہوئی تو آخر میں چیلنج کے طور پر کہ ایک ایسے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، آپ بھی لوگوں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب رسول گرامی قادر نے اللہ سے دعا کی کہ میرے پاس یہ آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو اب یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سچائی کو ثابت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کہ ان کو کہو کہ تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو بلاؤ، ہم اپنے مردوں کو بلاؤ۔ اس روز پھر ہوا یہ کہ اور ہم اکٹھی مل کے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس وقت عیسائیوں نے جب دیکھا کہ رسول گرامی قادر اپنے 5 تن کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، یعنی ایک رسول گرامی قادر، حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا تشریف لا رہے ہیں۔ تو امام حسین اور امام حسن اور امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا 4 آپ کے ساتھ اور 5ویں خود رسول گرامی قادر تھے۔ تو جب میدان میں سامنے انہوں نے دیکھا، نظارہ کیا، تو وہ خود ہی اس اپنے چیلنج سے دستبردار ہو گئے۔ اس کو فتح اسلام کا دن قرار دیا گیا ہے، اس کو عید مباہلہ بھی کہا گیا ہے۔ اس روز کو ہم عید مباہلہ کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ دن جو ہے وہ بڑا بابرکت دن ہے، بافضیلت دن ہے، اس دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 10 یعنی لسٹ میں جو مستحب روزے ہیں ان میں سے نمبر 10 محرم الحرام کی 1، 3 اور 7ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ محرم الحرام میں بھی جہاں دوسری عزاداری سید الشہداء منانا مستحب ہے، عبادت ہے، وہاں ہی روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ اور نمبر 11 حضرت رسول گرامی قادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 17 ربیع الاول کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، بلکہ اس تاریخ کو یہ کہا گیا ہے کہ سال میں جو 4 روزے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن اگر روزہ رکھا جائے تو بعید نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے سارے گناہ اللہ سے بخشوا سکے۔ تو یہ ایک ایسا دن ہے جس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ احمد مجتبیٰ حبیب کبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، آمد کا دن ہے۔ تو اس روز بھی بڑی بافضیلت عبادت دن بڑا بافضیلت ہے، بابرکت ہے، تو اس دن جو عبادت کی جائے گی وہ بھی یقیناً افضل و اعلیٰ ہوگی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ نمبر 12 جمادی الاول کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جی تو جمادی الاول کی 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 13 یعنی مستحب جو روزوں کی ایک لسٹ بیان کی گئی ہے اس میں سے نمبر 13 ہے روزے بعثت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے دن 27 رجب بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جی یہ 27 رجب المرجب بعثت کا اعلان حضرت رسول گرامی قادر نے فرمایا، اور اس کو بھی عید بعثت بھی کہتے ہیں، روز بعثت بھی کہتے ہیں، اعلان رسالت کا دن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ رسول گرامی قادر رسول پہلے تھے، نبی بھی پہلے تھے، لیکن اعلان 27 رجب کو فرمایا ہے، تو اس دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور جو شخص مستحب روزے رکھے اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ اسے اختتام تک پہنچائے۔ اچھا یہ مسئلے کا دمبالا ہے یا اس کا آخری ہے۔ یہ سارے روزوں کی لسٹ بیان ہو چکی ہے،
اب ایک اور جو ہے وہ بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، ایک اور مسئلے کی طرف، وہ ہے کہ جو شخص مستحب روزے رکھے اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ اسے اختتام تک پہنچائے، بلکہ اگر اس کا کوئی مومن بھائی اسے کھانے کی دعوت دے تو مستحب ہے کہ اس کی دعوت قبول کر لے اور دن میں ہی روزہ کھول لے، خواہ ظہر کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ میرے خیال میں بات بہت لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے مسئلے کے ساتھ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔